بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109 سے 112 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ہماری ان آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلے جو موضوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے دو لوگوں کی مثال دی ہے۔ تو دو شخص اور ان کی عمارتوں کی بنیاد اللہ نے بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے موضوع ہے کہ جس میں دل پارا پارا کرتی شک کی عمارت جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر ایک ایسی آیت کا تذکرہ آ جائے گا کہ جس کو جہاد کی ترغیب پر مؤثر ترین آیت قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح عظیم ترین کامیابی کون سی ہے یہ ہم جانیں گے، اور آخری جو موضوع ہے وہ ہے سچے مومن کی صفات۔ تو درس کا آغاز 109 سے 112 نمبر آیت جو آج ہماری آیات ہیں ان کی تلاوت اور پھر ان کے لفظ بلفظ ترجمے سے ہوگا، اور پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افمن، یہ سوال کے لیے ہے کیا، فا تو من جو، تو کیا جو، اساسا یہ اردو میں بھی تاسیس کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بنیاد رکھنا۔ افمن اسسا تو کیا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ بنیان، یہ عمارت کی بنیاد رکھنے کو تو اس کے تعلق سے معنی ہے بنیانہ، اور آخر میں ہو یعنی اپنی، اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی تقوی، علی اوپر، تقوی کے اوپر، یعنی پرہیزگاری اللہ کے خوف کے اوپر، بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، من اللہ کی طرف سے، علی التقوی من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے جو اللہ کا خوف ہے اس کے اوپر، ورضوان اور رضامندی، خیر کیا وہ بہتر ہے، یعنی خیر کا مطلب ہے بہتر ہے۔ تو افمن کا جو جملہ ہے اس کو مکمل کریں گے تو ہوگا تو کیا بھلا ایسے شخص کی عمارت کی بنیاد کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی، اللہ کی طرف سے تقوی اور اللہ کی رضامندی پر، کیا وہ بہتر ہے، ام یا من جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی اوپر، شفا کنارے کو کہتے ہیں، جروفن کھائی کے،
بھلا اس کی بنیاد اس کے برابر ہے کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کھائی کے کنارے پر، ہارن، وہ کنارہ بھی کیسا، ہارن، گر جانے والی، فن ہارا، پس وہ لے گری، بھی اس کو، فی ناری جہنم، فی میں ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، قوم کو یا لوگوں کو، الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہوں، اللہ ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزالو، لا نہیں، یزالو زائل ہوگی، ہم یعنی ہمیشہ رہے گی، نہیں زائل ہوگی، معنی کیا ہے، یعنی ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی، جو بنو، ان سب نے بنائی، یعنی وہی جو اوپر بنیانہ کا لفظ جو ہے یعنی بنانا، بنیاد رکھنا، یعنی ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو ان سب نے بنائی، ریبتن، شک ڈالنے والی، یعنی وہ شک ڈالنے والی بن کر رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، سوائے یہ کہ، یا مگر، ان یہ کہ تقطع، قطع کہتے قطع کرنا، کاٹ دینا، پارا پارا کر دینا، پاش پاش ہو جائیں، الا، مگر یہ کہ، ان تقطع، یہ کہ وہ پاش پاش ہو جائیں، قلوبہم، ان کے دل، یعنی اس وقت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں شک ڈالنے والی بن کر رہے گی کہ حتیٰ کہ ان کے دل جو ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ ان اللہ، ان، بے شک اللہ، اللہ یعنی یقیناً اللہ نے، اشترا، اس نے خرید لیا ہے، یعنی ایک سودا کیا ہے، من المؤمنین، سب مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، یعنی یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے سارے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بی، ساتھ، انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے ہے، الجنہ، جنت ہے، یعنی اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون، وہ سب لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فَيَقْتُلُونَ، فا، تو، یا لہٰذا، یقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، یا پھر وہ لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، وہ سب قتل کیے جاتے ہیں، وعدن، یہ وعدہ ہے، علیہ، اس کے اوپر، یعنی اللہ پر یہ وعدہ ہے، حقاً، یعنی ایک سچا، یہ اللہ کے اوپر یا اللہ کی طرف یہ وعدہ سچا ہے، کس میں، فی التوراتی، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآنی، اور قرآن میں، ومن اوفا، ومن، اور کون، اوفا، زیادہ وفا کرنے والا ہے، زیادہ بدلہ دینے والا ہے، وفا کہتے ہیں پورے دینے کو، اور کون بھلا زیادہ ہے پورا پورا کرنے والا، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا، فا، تو، استبشروا، تم سب خوش ہو جاؤ، یعنی جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں، تو پھر خوش ہو جاؤ، ببیعکم، ساتھ، بھی، ساتھ، بیع کہتے ہیں اپنے سودے کو، کم، تمہارے، یعنی تم اپنے اس جو سودا تم نے کیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، الذی بایعتم، الذی، وہ، یعنی وہ سودا، بایعتم، تم نے سودا کیا، بھی، اس سے، وذالک، اور یہ ہوا، وہی، الفوز، کامیابی ہے، اور یہ وہی کامیابی ہے، یعنی یہی کامیابی ہے، فوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی۔ التائبون، التائبون، یہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی توبہ کرنے والے، پلٹنے والے، اپنے گناہوں سے واپس ہونے والے، العابدون، سب عبادت کرنے والے، جمع کے صیغے ہیں یہ سارے کے سارے، العابدون، سب عبادت کرنے والے، الحامدون، سب حمد کرنے والے، السائحون، سب، اور اس کے سائحون کے کئی معنی ہیں، ان میں سے یہاں پر ایک تذکرہ جو کیا ہے، سب روزہ رکھنے والے، یا پھر سب سفر کرنے والے، الراکعون، سب رکوع کرنے والے، الساجدون، سب سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، الآمرون، یعنی امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی سب حکم کرنے والے، آمرون یعنی جو حکم کرنے والا ہو، تو سب حکم کرنے والے، بالمعروف، معروف کا یعنی نیکی کا، جو اچھی بات ہے، بھلی بات ہے، اس کا حکم کرنے والے، والناہون، اور ناہون میں نہیں کا معنی ہے، یعنی انکار کرنا، روکنا، اور سب روکنے والے، عن سے، المنکر، منکر سے یعنی برائی سے، والحافظون، اور سب حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، لی کے لیے، حدود، حدیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، المؤمنین، سب ایمان والوں کو،
تو یہ آیتیں تھیں آیت نمبر 109 سے 112 تک جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ سب سے پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان دونوں کے تذکرے کو، دونوں اشخاص کو اور ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو اللہ رب العزت نے کمپیریزن کیا ہے ان کے درمیان میں کہ کیا بھلا یہ عمارت یا پھر وہ عمارت، یا یہ شخص یا وہ شخص. تو دونوں کے درمیان میں ایک یہاں پر کمپیریزن ہے، دونوں کے درمیان میں ایک مقابلہ ہے کہ دیکھیں بھلا ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے. اور ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اللہ رب العزت اصل میں ایک مومن کو، ایک قرآن مجید کے طالب علم کو، یا جو بھی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے یہ ہدی للناس ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ قرآن مجید یہ ہدایت والی کتاب ہے. تو اس کو کوئی بھی شخص اگر پڑھتا ہے تو اس میں سے اس کے لیے ایک نشانی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے سوچنے پر مجبور کیا ہے، اس کے سامنے ایک سوال رکھا ہے. اور یہ سمجھانے کا بڑا ہی بہترین انداز ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوال کسی شخص کے سامنے رکھ دیں کہ اب خود فیصلہ کر لو کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پر بھی وہی انداز استعمال کیا گیا ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک تو ایسے شخص کی بات کی ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ تقوی کے اوپر، اللہ کے خوف کے اوپر، اللہ کے ڈر سے اس کے اوپر رکھی ہے، اور جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اور جو اللہ سے خیر چاہتا ہے، بہتر جو ہے اللہ سے بدلہ چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا ایسا شخص، وہ اس کو آپ دیکھ لو. یا پھر دوسرا امن اسس بنیانہ علی شفا جروف. اب یہاں پر شفا جو ہے یہ اصل میں کنارے کو کہتے ہیں، اور شفا ایسا کنارہ ہے اصل میں جو جروفن، جو کسی کھائی کا کنارہ ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں سے پانی بہہ رہا ہو، یعنی ندی نالے یا دریا کا جو کنارہ ہوتا ہے نا، تو اس کے کنارے کو اصل میں شفا کہتے ہیں. اور کھائی اس وجہ سے کیونکہ دریا اس کے چلنے کی وجہ سے مسلسل اس کنارے کے اندر کٹاؤ اس کا عمل جاری رہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جیسے ہمارے ملک میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، انڈیا، پاکستان کے اندر اور دنیا کے اور کئی ممالک کے اندر جو تبدیلیاں اور مختلف انداز میں ہمارے سامنے اللہ رب العزت مختلف پہلوؤں کو رکھ رہا ہے کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ دیکھیں کیسے کیسے آتا ہے، یا کبھی دفعہ اللہ رب العزت انسان کو جوڑنا چاہتا ہے. خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ دریا جو ہے کس طرح سے اپنے رخ کو موڑتے ہیں. دریا کا پانی جب چلتا ہے تو وہ بندوں کو ہٹا دیتا ہے، بندوں کو توڑ دیتا ہے، اور انسان نے جو کنارے بنا رکھے ہیں یا جو کنارے قدرتی طور پر دریاؤں کے کناروں پر ہیں، تو وہ کنارے ایسے ہوتے ہیں کہ دریا کا پانی ان کو نیچے سے کریدتا چلا جاتا ہے، اور اس پانی کے نیچے سے اس مٹی کو کریدنے کی وجہ سے وہ کنارہ کیا ہے، وہ اکھڑ جاتا ہے، اور اوپر سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کنارہ ہے، اوپر سے لگتا ہے کہ ابھی سڑک یا زمین پکی ہے، جبکہ نیچے سے پانی اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، مٹی کو نیچے سے کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسے کنارے کی یہاں پر بات کی ہے کہ جو کسی کھائی کا کنارہ ہے اور جو گر جانے والی ہے، یعنی نیچے سے جو کھوکھلی ہو چکی ہے، اب اوپر سے صرف نظر آ رہا ہے کہ جناب میرے پاس یہ جگہ ہے، میں اس کے اوپر کھڑا ہوں، میں نے اس کے اوپر عمارت بنائی ہے. فَأَنْهَارَ بِهِ، پس وہ لے گری اس کو، یعنی وہ ایسی کھائی ہے کہ جس کے اوپر قائم نہیں رہا جا سکتا ہے، اور یہ اس کو لے کر گرنے والی ہے. تو لہٰذا یہ ہارن جو لفظ ہے یہ اصل میں ہائرن کا لفظ ہوا کرتا ہے، اور یہاں پر حمزہ جو ہے وہ عربی زبان کے بعض اس طرح کے انداز ہیں کہ اس کو آسان کرنے کے لیے، زبان کے اوپر اس کو فلوئنٹ بنانے کے لیے، زبان کی روانی کے لیے بعض الفاظ میں سے اس کے کچھ حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ زبان جو ہے وہ اس کو حذف کر کے اس کو زیادہ آسان، یعنی بولنے میں آسان بنا لیتی ہے. تو یہی انداز یہاں پر ہارن کے ساتھ ہے، جو ہائرن تھا تو ہارن کی شکل میں یہاں پر آیا ہے. تو جروفن ہارن یعنی ایک ایسی کھائی کہ جس کا کنارہ گرنے ہی والا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ دو لوگوں کی مثال دی ہے کہ یہ دو شخصوں کی مثال، ایک وہ جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر ہے، یعنی اس عمارت سے بنیاد کیا جسمانی کیا فزیکل عمارت ہے. تو اس کی بنیاد اگر آپ فزیکل عمارت کے طور پر بھی مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے لیں
تو یقیناً آپ کی عقل کہے گی کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی عمارت کو کسی مضبوط جگہ پر بنایا ہے اور ڈر کر اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی رضا اور خیر کے لیے اس کے پیچھے نیت اور عقیدہ یہ ہے، اور وہ ٹھوک بجا کر دیکھ بھال کر اپنی عمارت کو جب بناتا ہے کہ کیا میں عمارت جس جگہ پر رکھ رہا ہوں وہ کتنی مضبوط جگہ ہے، تو یقیناً اللہ کے تقوی، اللہ کے جو توحید کے عقیدے اور اللہ کی رضا، اس سے بڑھ کر پختہ بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو کیا اس کی عمارت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی، یا پھر ایسے شخص کی کہ جس کی عمارت کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا، بلکہ ایک اور مثال دیکھ لیں، آج کل تو یہ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو عام ہے جس کو بولتے ہیں سنک ہول، کہ بعض اوقات اوپر سے سڑک ہے اور اچھی خاصی ٹریفک چل رہی ہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہ سڑک جو ہے وہ نیچے ایک بڑے سے سوراخ کے اندر گر جاتی ہے، اس کے اوپر جو کاریں چل رہی ہیں یا کوئی بھی لوگ اگر گزر رہے ہیں تو وہ سارے اس کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اس سوراخ، اس بڑے سے گڈھے کے اندر گر جاتے ہیں۔ تو یہ اچانک جو زمین کے اندر ایک ایسا راستہ اور ایک کھائی بن جاتی ہے، تو یہ اس کی مثال آپ لے لیں تو کوئی شخص اگر کوئی ایسی جگہ پر بنائے کہ جو پختہ جگہ نہ ہو، اپنی عمارت کو ایسی جگہ پر بناتا ہے، تو اس کی مثال اصل میں کفر اور نفاق کی جگہ کے اوپر بنائی ہوئی مثال ہے۔ یہ کفر اور نفاق ایسی جگہ ہے کہ اوپر سے تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب آپ سازشیں کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی ترکیبیں چلا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ کفر اور نفاق یہ جو ہے یہ دونوں، ان کی مثال یہ بعد والے شخص کی ہے کہ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، کہ جس نے ایک ایسے کھوکھلے کنارے کے اوپر، ایک کھائی کا ایک ایسا کنارے کے اوپر اپنی عمارت بنا لی ہے، فنہار بہ، پس وہ لے گری اس کو، اور وہ اس کو لے کر کہاں گرتی ہے؟ فی نار جہنم، وہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر لے کر گرتی ہے۔ یعنی ایک کفر کرنے والا، نفاق کے اوپر چلنے والا، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والا شخص، یہ اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک اصل ایسے کنارے کے اوپر ہے کہ جو گرا ہی چاہتا ہے، اور وہ گرے گا کہاں؟ وہ جہنم کے اندر گرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو نفاق ہے اس کو کفر کے اندر سب سے زیادہ جو ہے شدید گردانا ہے، اور اس کی سزا جہنم کے اندر جو سب سے گہری کھائی ہے وہ ہے، یعنی اللہ رب العزت جہنم کے اندر جو سب سے گہری کھائی میں جس کو ڈالے گا تو وہ منافقین ہوا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی بڑی جو ہے وہ ایک گناہ ہے، ایک ایسا برا راستہ ہے کہ جس کا ٹھکانہ جہنم کی جو ہے وہ کھائی ہے۔ تو اول ذکر کی عمارت کی بنیاد تو مضبوط اور مستحکم ہے، وہ کبھی گرنے والی نہیں، اور دوسرے کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی ہے، گویا اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا؟ کوئی کہ وہ عمارت ہر حال میں اسے بھی لے کر گرے گی، اور کفر و نفاق یعنی جس کا انجام آگ ہے اس کے اوپر کھڑی ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں لے کر گرے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اور اللہ جو ہے وہ ہرگز لا نہیں یہدی، وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ یعنی ظالم قوم سے کون مراد ہے؟ یہ ظالم، یہ ظلم کرنے والے جو اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق نہیں دیتے، دین کا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ظلم کا ایک سب سے بڑا معنی وہ ذکر کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو مشرک لوگ ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ظالم قوم ہے، جو ظلم کرنے والی بے انصاف قوم ہے، اس کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ بے انصافی، یہ ظلم، اس کی یہ شامت پڑتی ہے کہ نیک عمل کرنا بھی چاہیں تو پھر بن نہیں آتا ہے، ان سے پھر وہ نیک عمل کی طرف جانا بھی چاہیں تو ہو نہیں پاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے۔ واللہ لا یہدی، اللہ بالکل ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت ایسے لوگوں کو نہیں دیتا کہ جو ہر وقت ایسے کفر اور نفاق کی حالت میں رہیں اور ظلم و ستم کی حالت میں رہیں، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کی طلب ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اپنا ظلم چھوڑیں، اس کفر کو چھوڑیں، نفاق کو چھوڑیں، تو اللہ کی ہدایت یقیناً ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جب تک لوگ ظالم رہیں گے تب تک ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 110 میں لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، کہ ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، یعنی انہوں نے جو عمارت بنائی ہے یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالنے والی بن کر رہے گی، یہ عمارت اس کی وجہ سے ان کے دل ہمیشہ شک والے رہیں گے۔ اچھا، لیکن یہاں پر ریبتن کا معنی اصل میں تو ریبا یہ ریب سے ہی ہے، اور ریب کا مطلب شک ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی جو ہے مفسرین نے وہ ذکر کیا ہے، ریبتن یعنی شک جو بے چینی کا باعث ہو، یعنی اصل میں بے چینی اس سے مراد لی گئی،
یعنی ان کی یہ عمارت کی بنیاد رکھنا یہ ان کے دل میں ہمیشہ ایک بے چینی وہ اس کی کیفیت کو ہمیشہ رکھے گی. اور جیسا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ثمانیۃ والکذب ریبہ، کہ جو سچائی ہے وہ کیا ہے، وہ اطمینان کا باعث ہے، والکذب اور جو جھوٹ ہے ریبہ وہ بے چینی کا باعث ہوا کرتا ہے. اور یہ مسند احمد اور اسی طرح ترمذی وغیرہ کی روایت ہے اور اس کو صحیح کہا گیا ہے. یعنی یہ، اور اس سے مراد اگر ہم پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں جو آیات چل رہی ہیں پیچھے سے، تو ہم نے پچھلے درس میں وہ آیتیں پڑھی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے کفار اور ان منافقین کا ایک ایسی مسجد بنانے کا تذکرہ کیا کہ جس کی بنیاد انہوں نے جو مسلمانوں کے اندر ضرر پہنچانا، تکلیف پہنچانا اور کفر جو ہے اور اسی طرح مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کو ان کی بنیاد رکھا. تو اگر اس کے تعلق سے اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، یعنی یہ جو مسجد ضرار انہوں نے بنائی وہ گرائے جانے کے بعد اس کے بنانے والوں کے دلوں کو بے چین رکھے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، یعنی اس کے اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. اور اللہ رب العزت نے تبوک کی واپسی کے اوپر حکم فرما دیا کہ آپ اس میں کبھی بھی کھڑے بھی نہ ہوں، یعنی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ اس میں کھڑے بھی نہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مسجد کو جلوا دیا تھا، یعنی اس میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے. تو لہٰذا یہ جو مسجد کا گرنا تھا یہ صرف ایک مسجد کا گرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی چالوں کا بے نقاب ہونا، ان کی منافقت کا انسانوں اور مسلمانوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جانا، یہ سب اس کے اندر تھا. اور یہ مسجد کا گرایا جانا یہ اس کے بنانے والوں کے دلوں کو بے چین رکھنے کا باعث بنا کہ ہمارا نفاق اور کفر ظاہر ہو گیا ہے. الا ان تقطع قلوبهم، اور اللہ فرماتا ہے لا یزالو، یہ اس وقت تک یہ چلتا رہے گا، یہ معاملہ یہ ہمیشہ رہے گی، الا سوائے یہ کہ ان تقطع قلوبهم، یعنی اس وقت تک کہ ان کے دل جو ہیں وہ پارا پارا ہو جائیں، ان کے دل جو ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں، تو تب تک یہ جو ہے مسجد ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر یہ جو بے چینی اس کا باعث رہے گی. تو دل پاش پاش ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب موت سے ہم کنار ہونا ہے، یعنی حتیٰ کہ وہ موت کو جا ملیں، حتیٰ کہ وہ دل ان کے جو ہے بالکل پاش پاش ہو جائیں. تو اس سے مراد موت ہے، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، اور نہ ان کا دل نفاق سے پاک ہوگا نہ انہیں اطمینان ہی نصیب ہوگا. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا واللہ علیم حکیم، کہ یقیناً اللہ جو ہے علیم و خوب علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے، کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر کام، اللہ کے ہر کام کے اندر ایک حکمت ہے. اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو حکم دیا، تو یہ ساری چیزوں کے اندر جو انہوں نے سازشیں رکھی اور مسجد ضرار کی بنیاد رکھی، ان سب سے اصل میں وہ خود ہی ایکسپوز ہوئے، انہی کا نفاق اور کفر جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظاہر ہوا، اور اب کوئی مسلمان جو ہے ان کو دل سے اپنانے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی یہ موت تک جو حالت جو ہے وہ یہی رہی کہ اس کے بعد جو ہے مسلمان ان کے اوپر یقین کیسے کر سکتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ ایک جو ہے لین دین کا معاہدہ، لین دین کی جو خریداری ہے، اشترا جس کو کہتے ہیں، اس کی بات کی ہے. اور اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا فاستبشروا، اور جو الاستبشار یعنی جس سے یہ لفظ ماخوذ ہے، یہ ایک ایسی زبردست خوشی کو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں استبشر یعنی خوش ہو جاؤ، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اب اپنے اوپر جو ہے خوشی کو لے آؤ. تو ایک تو اس کے اندر استبشار میں الف سین تا جو شروع میں لگتا ہے نا، تو یہ طلب کے معنی کے اندر آتا ہے کہ اب تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر بشارت کے اندر جو ہے نا بشر کا جو لفظ ہوا کرتا ہے، تو انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں اور جو دیگر جانور ہیں وہ بشر سے خالی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ انسان اس کے اندر ایکسپریشن ہے، اس کے اندر تاثرات پیدا ہوتے ہیں. انسان جب خوش ہوتا ہے نا تو آپ اس کی بشارت، اس کی خوشی اس کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں. کیا ایسے تاثرات کوئی جانور دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے چہروں سے پتہ ہی نہیں چلتا، چاہے ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہو، چاہے وہ خوش ہوں، چاہے وہ غمگین ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کے چہروں کے اندر تاثرات رکھے ہی نہیں گئے. کیونکہ انسان ان تاثرات کو ادا کر سکتا ہے تو اسی لیے اس کو بشر بھی کہا جاتا ہے. تو خیر استبشار یہ اصل میں اسی بشر سے ہے جس کو خوشخبری کے معنی میں بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب خوشخبری ملتی ہے تو انسان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ایسی زبردست خوشی جس کے اثرات چہرے پر بھی ظاہر ہوں،
تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا سودا کیا ہے, ایک ایسا اللہ رب العزت نے مومنوں کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے کہ جس سے اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا کہ تم خوش ہو جاؤ. اور سین اور تا کے اضافے سے بشرا یعنی خوشخبری کے مفہوم میں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اب یہ جو آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے, اور وہ سودا کیا ہے, وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی مومنوں کی جانوں کا من المؤمنین, یہ سودا مسلمانوں کے ساتھ ہے, ایمان والوں کے ساتھ یہ سودا ہے, یہ سب کے ساتھ نہیں ہے. یہ سودا خاص ہے, مومنوں کے ساتھ ہے اور ان کی جانوں اور مالوں کا سودا. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جہاد کی اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر مؤثر ترغیب آپ کسی آیت میں نہیں پائیں گے. یعنی یہ آیت جہاد کے حوالے سے اگر کوئی شخص ترغیب دینا چاہے یا خود ترغیب لینا چاہے تو یہ آیت آپ کو اس کے اوپر سب سے بہترین فٹ ہوتی ہوئی ملے گی کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس انداز میں بات چیت کی. سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ اشترى من المؤمنین. تو یہاں پر سب سے پہلے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے اس سودے کو اس کا ذکر کر دیا ہے کہ ایک ایسا سودا, ایک ایسا معاہدہ جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ اور اللہ کے درمیان میں یہ کر لیا. یہ اللہ اور مومنوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے. اب یہ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے. آج اب اگر کسی دو ریاستوں کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں ہی ریاستیں کتنی خوش ہوتی ہیں کہ جناب ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. اور اگر کسی بڑے ریاست کے ساتھ معاہدہ ہو جائے, کوئی سعودی عرب کے ساتھ ہو جائے, کوئی امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو جائے, تو لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا کسی بڑی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. اب غور کریں یہاں پر معاہدہ کس سے ہو رہا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین. یہاں پر تو وہ سودا, وہ معاہدہ, وہ ایگریمنٹ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, جو ایسا دینے والا ہے کہ جس کے ساتھ سودا کریں گے تو آپ کو اس سودے کے بدلے میں وہ کچھ ملے گا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس کی بنیاد ہی اللہ رب العزت نے دیکھی, اس سودے کی بنیاد ہی اس کے اندر ایسی بشارت ہے کہ انسان خوش ہو جائے. پھر اس کے بعد فرمایا انفسہم و اموالہم. یہ سودا مومنوں سے کس چیز کے اوپر کیا ہے, یعنی سودے میں اب لین دین تو کچھ چیزوں کا ہوتا ہے نا, تو ان میں جو اللہ رب العزت مومنوں سے چاہتا ہے وہ کیا ہے, انفسہم و اموالہم. یہ سودا جو ہے اس کا سامان یہ انسان کی جو جان ہے اور انسان کا مال ہے, کہ انسان اپنی جان جو ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کر دے. اور اس سے مراد جیسے ہم پیچھے آیات پڑھ رہے ہیں تو انہی کے تعلق سے اس کو دیکھیں, غزوہ تبوک کا پیچھے پس منظر چل رہا ہے, تو اس سے مراد اصل میں جہاد کے اندر مال اور جو اپنی جان خرچ کرنا, یہ اسی سے اس سے مراد وہی ہے کہ سودے کا سامان مومنوں کی جانیں اور مال ہے, کہ انسان اپنی مال اور جان کو کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اچھا, اب انسان نے سودا کر لیا اپنی مال اور جان کا, اب اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کا بدل کیا دے رہا ہے. اب انسان اندازہ لگائے کہ انسان اپنی جان بیچ کر یا اپنا مال خرچ کر کے کیا خرید سکتا ہے. دنیا کے اندر بہت سے لوگ کرتے ہیں نا, وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, فدائی حملے کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ لالچ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی مال خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے, جس کی کوئی انتہا ہے, جو کبھی نہ کبھی ختم ہو جانے والا مال ہوگا. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ایسا بڑا اجر, یعنی ایک سودا ایسا ہے کہ ایک طرف آپ اپنی مال دیتے ہیں, اپنی جان خرچ کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملتی ہے کہ جس کی کوئی قدر و قیمت آپ اس کا تعین ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کی اتنی قیمت اور بے قیمتی وہ چیز ہے, بے مثال جو وہ چیز ہے جو نہ کسی نے دیکھی ہے کسی آنکھ نے, اور نہ کسی کے کان نے وہ چیز سنی ہے, اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی خوبی بتائی ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی بڑی خوبصورت چیز دیکھ لی ہے تو سمجھ جائیں کہ جنت ایسی نہیں, اس سے بہت بڑھ کے ہوگی, کیونکہ انسان نے کبھی ویسی چیز دیکھی نہیں. اگر آپ نے کوئی بڑی بہترین چیز کا سنا ہے تو جان لیں کہ جنت اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگی, کیونکہ انسان, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے بارے میں ایسا ہے کہ کسی انسان نے کبھی ویسا سنا نہیں ہوگا. ہاں اللہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کے کچھ حوالے, اس کے کچھ اندازے قرآن و سنت کے اندر ہمارے سامنے بیان کر دے کہ جنت کے پھل ایسے ہیں, اس کی نہریں ایسے ہیں, لیکن آپ ان کی نہروں کو, پھلوں کو اس دنیا کی نہروں اور پھلوں سے گمان نہیں کر سکتے ہیں, ان کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے دنیا کی نہریں ہیں ویسی وہ بھی ہیں, جیسے دنیا کے پھل ہیں ویسے وہ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں دودھ کی نہریں ہیں لیکن لم یتغیر طعمہ, لیکن ان کا ذائقہ نہیں بدلتا ہے. یعنی دنیا کے اندر دودھ ہو تو پھٹ جائے گا, ایک آدھ دن باہر رکھیں گے تو پھٹ جائے گا وہ دودھ, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لم یتغیر طعمہ, اس کے ذائقہ کبھی خراب ہی نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر
جو ہے شہد کی نہریں ہیں. آپ نے کبھی دنیا میں شہد کی نہر دیکھی ہے؟ شہد بڑی مشکل سے ایک ڈبیا ہم کئی سو ریال کے اندر خریدتے ہیں اور اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سچا شہد اصلی شہد ہے یا نہیں ہے. لیکن اللہ وہاں پر فرماتا ہے کہ اصلی شہد کی وہاں پہ نہریں ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی جو جنت ہے، جس کی چند اللہ رب العزت نے کچھ علامات، کچھ شکلیں، ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اصل میں کیا ہے وہ انسان پر کی چیز. اور جنت کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ کوئی شخص جنت کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے سے نہیں جا سکتا ہے. ہاں، اپنے اعمال سے آپ اللہ کو راضی کریں، اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ رب العزت کو منوا لیں، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کر دے. ورنہ یہ چیز جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کوئی تکڑی کے دو ترازو ہیں کہ ایک طرف یہ رکھیں تو اس کے مقابلے میں یہ چیز ملنی ہی چاہیے. نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت اپنی جان اور مال کے خرچ کرنے کے بدلے میں مومن کو بھی ان لہم الجنہ، اس کو جنتیں دیتا ہے. تو یہ ہے مقام و مرتبہ جہاد کا، کہ جو شخص جہاد کے راستے میں، جو مومن اپنی جانوں اور مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جو حج کے پہلے 10 ایام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، تو ان 10 ایام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل کسی بھی اور دن کے اندر کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جہاد کے برابر بھی نہیں، ہاں سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، نہ مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی، یعنی سب کچھ وہ اللہ کے راستے میں کھپا دیتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے اور اپنی جان کو بھی پیش کرتا ہے. تو اس کا مقابلہ یہ 10 دن والا بھی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں کی بڑی قدر و قیمت ہے. تو اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ ایک مجاہد کی پہچان، ایک مجاہد کی شان باقی تمام لوگوں سے کتنی زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت آگے پھر ان کی شان بیان کرتے بھی ہیں کہ وہ یہ اپنے نفس کو اور مالوں کو کس انداز میں خرچ کریں کہ جس کے اوپر ان کو جنت ملے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں. یعنی سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ نے اپنی جان اور مال سے کرنی ہے، جو ایک مجاہد کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں وہ لڑتا ہے. اور اللہ کے راستے میں کے لفظ کو بھی یاد رکھیں کہ وہ دکھاوے کے لیے نہ لڑنے والا، وہ اس کا مقصد کچھ اور نہ ہو کہ یہ لڑنے کا مقصد یہ ہو کہ مجھے تمغہ ملے گا، مجھے نشان حیدر ملے گا، مجھے نشان ستارہ جرت ملے گا، یا کوئی اور دنیاوی فائدے اگر اس کے ذہن میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن 3 لوگوں کو سامنے لائے گا، ان میں سے ایک شہید بھی ہوگا. اللہ فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، وہ بتائے گا اپنے بارے میں کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دو. کہ اس نے اس لیے اصل میں یہ سارا کچھ کیا کہ اس کو شہید، اس کو جناب مجاہد کہا جائے، اس کو بڑا بہادر کہا جائے، جری کہا جائے. تو یہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا راستہ نہیں تھا. تو اس لیے جو اللہ کے راستے میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر اس کے لیے جہاد کرتا ہے تو وہ یقاتلون فی سبیل اللہ ہے. تو یہ سودا اور معاہدہ صرف اس پر نہیں ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، بلکہ پہلے فرما دیا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. کیونکہ اس کے راستے میں شہید ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کتنے ہی مجاہدوں کو ایسے دیکھیں گے کہ ساری زندگی جہاد کے سفروں پر رہتے ہیں، اور ان کے جسم، اور ہم تاریخ اسلامی کے اندر دیکھتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی مثال آج کافر بھی پیش کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہے کہ ان کو مثال کے طور پر پیش کریں کہ ان سے بڑا جو ہے وہ آپ کو لیڈر سپہ سالار نہیں ملے گا. اور ان کے جسم جو ہے وہ طرح کے زخموں کے ساتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میدان جہاد کے اندر وہ شہید نہیں ہوتے ہیں. لیکن یقاتلون فی سبیل اللہ کے اندر وہ بھی آ گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اور آگے فرمایا فیقتلون، پس وہ سب قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور سب قتل کیے جاتے ہیں. یعنی وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. یعنی اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، قتل کریں گے بھی، اور یعنی جو شخص قتل کرتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ خود قتل کیا جائے، لیکن وہ قتل کرتا ہے، بہت سے لوگ اس کے ہاتھ سے، جو بہت سے جو کفار ہیں وہ جہنم واصل ہوتے ہیں
تو یہ بھی اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے تو قیمت ملے گی، بلکہ اللہ کے دین کی نصرت اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ کفار کو قتل کریں گے تب بھی یہی قیمت ملے گی۔ یعنی ایک مجاہد جو ہے چاہے وہ غازی ہو چاہے وہ شہید ہو، اللہ رب العزت نے دیکھی اس کے لیے کتنا بڑا وعدہ کر رکھا ہے، کتنا بڑا سودا اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کر لیا، اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ سودا کر رکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے کیا فرماتا ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو وعدہ ہے نا، یہ جو عہد ہے، یہ جو اللہ نے اب سودے کا ذکر کیا ہے، تو یہ وعدہ اب سے نہیں کیا، یہ اللہ رب العزت نے تب سے کیا ہے، علیہ حقا، کہ یہ اس کی طرف سچا ہے، اس کی طرف یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کیا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کا ذکر تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ یعنی اس معاہدے کو اللہ رب العزت نے اس کا اندراج آسمانی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ کوئی شخص جب وعدہ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو جناب آپ اس کو اسٹامپ پیپر پہ لکھاتے ہیں کہ جناب اس کو 500 والے پہ لکھانا ہے یا 5000 یا 50,000 والے اسٹامپ پیپر پہ، کس کے اوپر لکھنا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کی سب سے قیمتی کتابوں کے اندر جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، جو اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اللہ نے ان کے ذریعے ان کتابوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ بھی ان مجاہدین کے اس معاہدے کی شان ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ، ان معاہدوں کا تذکرہ اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر سودے کی پختگی، اس کی پختگی کا تحریری ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، یعنی اللہ رب العزت کا اتنا کہہ دینا اور اس کا قرآن کے اندر اور انجیل اور تورات کے اندر ہو جانا ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى، اللہ سے زیادہ کون ہے پورا کرنے والا، بِعَهْدِهِ، اپنے وعدے کو۔ اور اوفا میں جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اوفا میں وفا کا لفظ ہے، اور وفا کہتے ہیں عربی میں پورا کرنے کو، وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز پوری کر دیجئے، اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے عہد کو جیسے اس نے کہا ہے ہو بہو اس کو پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون وعدوں کو پورا کر سکتا ہے؟ انسان بھی آپ دیکھتے ہیں نا وعدوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے وعدے کے اندر اتنا کما حق ہو بعض اوقات اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے، اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، کوئی آگا پیچھا ہو جاتا ہے، اور وہ جتنا وعدہ کیا تھا بعض اوقات اس کے اندر کمی بیشی ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، پھر اسے اللہ کا سچا پکا عہد قرار دے کر فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد کون پورا کرنے والا ہے، تو یقیناً اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ آگے فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، اب یہ جو تم نے بے کر لی ہے نا، یہ جو اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا ہے، جو اپنی جانوں کو بیچ کر اپنے مال کو پیش کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ جو جنتوں کا تم نے سودا کر لیا ہے، اس کے اوپر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، بس خوش ہو جاؤ، اور خوشی بھی ایسی کہ تمہارے چہروں سے اس خوشی کا اظہار ہو۔ سو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ کہ اس کا ادھار، یعنی اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ ادھار ہے، ظاہر ہے یعنی فوری طور پر اس کا بدلہ تو نہیں آپ کو نظر آتا، آپ ایک مجاہد نے حصہ لیا جنگ کے اندر تو، لیکن اس کا دونوں ہی انداز میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا ادھار بھی ہے اور بعض نقد بھی ہے، اس کا ادھار اور دوسرے تمام نقدوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس کا بڑا جو اجر ہے وہ تو جنت کی شکل میں ہے نا، تو وہ تو آخرت میں ملے گا، ادھار ہے، لیکن کوئی نقد اس کے برابر ہی نہیں کر سکتا ہے۔ بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو جو نقد مل رہا ہے نا تو اس سے لے لیتے ہیں، ادھار والے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر ادھار ایسی چیز کا ہے کہ جو چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ تو جو موت کے بعد جنت ہے یہ ایسا ادھار ہے، اور اگر کچھ زندگی باقی ہے تو آپ کو اس کا کچھ نقد بھی مل جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے بے پایہ انعام سے خالی نہیں ہے کہ انسان کو اس جہاد کے ذریعے سے مال غنیمت ملتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے مدد و نصرت جو اپنی دیتے ہیں ان مومنوں کے لیے، تو یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو اس کے راستے میں جہاد کرے اور اسے اس کے راستے میں نکالنے والی چیز اس کی راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی اس کا خالص جو مقصد ہے وہ اللہ کے اوپر یقین اور جہاد ہے، تو وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اسے اس کے گھر میں اجر یا غنیمت سمیت واپس لائے گا جس گھر سے وہ نکل کر گیا تھا۔ یعنی دو ہی اجر ہیں پھر اس کے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر شہید ہو گیا تو وہ اس کو جنت ملنے والی ہے، اور اگر وہ بچ گیا ہے تو وہ غازی بن کر لوٹا ہے تو اپنے گھر وہ غنیمت کے ساتھ اور اجر کے ساتھ لوٹے گا کہ اس کو اس کا اجر بھی ملا ہے،
اور اس کو غنیمت بھی اس کے حوالے سے ملی ہے. تو یہ دونوں ہی طرف فائدہ ہے, دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. اسی طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مجاہدین وہ ایران میں جہاد کے لیے گئے, تو کسریٰ کے جرنیل نے مسلمانوں کے سفیر یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا تعارف کرانے کے بعد فرمایا, یعنی پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کا تعارف فرمایا, اسلام کا تعارف فرمایا کہ ہم یہ لوگ ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کا پیغام پہنچایا کہ ہم میں سے جو قتل کر دیا جائے گا وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں جائے گا جو کبھی کسی کے دیکھنے میں نہیں آئیں, اور جو ہم میں سے باقی رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا. اب غور کیجیے, دنیا اور آخرت کے دونوں فائدے بھی گنوا دیے, اور یہ ہے ایک سفیر کے کس طرح باروب انداز میں وہ اپنی بات کرتا ہے. تو ایک مجاہد کا انداز ہمارے سامنے آیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ رب العزت نے دیکھیے ایک ایسا بات بتا دی کہ عظیم ترین کامیابی اصل میں کون سی. دنیا میں لوگ جو ہے مختلف طرح کے اعمال کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص شرعی اعمال کی بات بھی کرے تو بہت سے لوگ جو ہیں مجاہدے کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, بڑی لمبی لمبی تسبیحات کرتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, وہ بہت سے اور دیگر جو دین کے اعمال ہیں جن کو فرائض کہہ لیں تو فرائض کو پورے کرتے ہیں, یا نوافل ادا کرتے ہیں, اس میں کوئی بڑھ کر کام کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, وہ حج پہ جاتے ہیں اور عمرے کرتے ہیں, عمرے کرواتے ہیں. یہ سارے اپنی طرف یہ اللہ رب العزت کی عبادات ہیں اور ان کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے, اور ان سب کے اندر یقیناً کامیابی موجود ہے. یہ تو شریعت کی کامیابی, اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے یقیناً ایک صحیح راستے کے اوپر, دین کے راستے کے اوپر چلنے والے اور کامیاب لوگ ہیں. لیکن بعض تو بالکل سر پھرے قسم کے لوگ ہیں جو دنیا کی کامیابی کو اصل میں کامیابی سمجھتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ جناب دنیا کے دا موسٹ سکسیسفل پیپل, اگر آپ وہ ایسی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کتابوں کے اندر ان کو دنیا کی سکسیس ہی نظر آتی ہے. اور انسان جو بار بار پڑھتا ہے نا تو اس کی نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیے ایسے لوگوں کی زندگیوں کے اندر آپ دین کم ہی ملے گا. ہاں دین کو بڑے یعنی وہ دیندار, وہ سرسری اور اوپری قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ دین کے خواہش مند ہیں, دین کے شوقین ہیں, لیکن جب آپ ان کے جو ہے فیصلوں کو دیکھتے ہیں, جب ان کے سامنے آپشنز آتی ہیں تو تب وہ کون سی آپشن کو چوز کرتے ہیں, تب ان کا پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا ہے اور دنیا کتنی ہے. تو خیر یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کی کامیابیوں کو سب کامیابیاں سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت یہ دنیا کی کامیابی کو تو چھوڑ ہی دیں, یہ دین کی کامیابیاں جو دیگر ہیں ان کے اندر بھی فرماتا ہے کہ جو اسلام کی کوہان ہے وہ اصل میں کس کے اندر ہے, وہ تو جہاد کے اندر ہی ہے نا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہاں پر ذالکا یعنی ذالکا اصل معنی ہوتا ہے وہ, اور اس کو یہ اور وہ کے معنی میں دونوں میں بھی استعمال کر لیا جائے, یعنی یہ وہ ہے, اور آگے پھر ہوا ایک دفعہ پھر استعمال کر لیا. تو جب یہاں پر دو دفعہ یہ وہ آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہے وہ, یا اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی. یعنی اس کو حصر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں حصر کے لیے ہوا وہ ضمیر لا کر اللہ رب العزت نے ایک تو یہاں پر وہی کو کہہ دیا, یعنی یہی ہے اصل میں, اور کیا الفوز العظیم, یہاں پر فوز اور عظیم دونوں کے ساتھ الف لام لگایا ہے جو لام تعریف ہے, یعنی کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے, پراپر ناؤن بنانے کے لیے, اس کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی یہی ہے اصل میں جو عظیم کامیابی, یہی ہے خاص کر کے, یعنی ان کے علاوہ جو ہے وہ کامیابیاں وہ اصل کامیابیاں اور سب سے بڑی کامیابیاں نہیں ہیں. ہاں شریعت کی اگر دیگر احکامات ہیں تو کامیابی ان میں بھی ہے, لیکن سب سے بڑی کامیابی جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس کے اندر ہے جس کو جہاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو صحیح کامیابی, اصل کامیابی تو بس یہی ہے, اس کے سوا کوئی کامیابی عظیم نہیں ہے, بلکہ معمولی اور بے وقت ہے. یعنی وہ باعتبار کہ کس کی بات ہو رہی ہے, اگر شریعت کے دیگر احکامات ہیں تو ان سے کم کامیابیاں ہیں. جیسا کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی نا کہ جو 10 عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو اعمال کرتا ہے تو ان کی کتنی مقام و مرتبہ ہے, لیکن ایک مجاہد کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نہیں, اس کے برابر آپ نہیں پہنچ سکتے. کہ جو اپنا مال اور جان لے کر جائے, نہ مال واپس آئے نہ جان واپس, اس کے برابر کون پہنچ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ چیزیں وہ واضح ہمارے سامنے ہو چکی. اس حوالے سے حسن بصری رحمہ اللہ ان کا تبصرہ ہمارے سامنے, وہ ان سے حسن بصری سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ جانیں ہیں تو اسی نے دی, یعنی جانیں کس نے دی ہیں, اللہ نے دی ہیں. اموال ہیں تو اس نے عطا فرمائے ہیں, اگر کسی کے پاس مال ہے جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے.
پھر وہ ہم ہی سے سودا کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے کتنا بہترین تبصرہ ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا کہ جان بھی اس نے دی ہے, مال بھی اللہ نے ہی دیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس کو مجھے دو گے نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا. جان مجھے واپس کر دو گے تمہیں جنت ملے گی, مال مجھے واپس کرو گے, میرے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں جنت ملے گی. یعنی وہ ہم ہی سے سودا کر رہا ہے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے, اور وہ ہمیں اس کے بدلے جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا بلکہ اسے ہماری ملکیت بنا دے گا. اور لہم پہلے آنے سے حسر کا معنی حاصل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی ان لہم الجنہ, کہ جنت انہی کی ہے. یعنی انہوں نے یہ جو کہا نا کہ جنت کی ملکیت بنا دے گا, ان کی ملکیت میں دے دے گا, تو اس کا وہ دلیل لیتے ہیں لہم سے کہ جنت ہے ہی ان کی, جنت انہی کے لیے ہے اصل میں. یعنی باقی لوگ تو بس جنت میں کہہ لیں کہ جا رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے, لیکن جو جنت کے اصل حقدار ہیں نا وہ اصل میں یہی لوگ ہیں کہ جن کے لائق ہے اصل میں. اور واقعی اس کا آپ تذکرہ احادیث کے اندر دیکھیں گے کہ باقی سب کا جو ہے امتحان ہوگا, قبر کے اندر سوال ہوں گے. وہ چند لوگوں کے میں سے مجاہدین, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے اوپر قبر کے سوال نہیں ہیں, جن کو قیامت والے دن جو ہے یہ سارے حساب کتاب کا ویٹ نہیں کرنا ہے, بلکہ وہ لوگ پہلے ہی سے جنت کے اندر اللہ رب العزت ان کو سبز عبائیں پہناتا ہے اور وہ جنت کی قندیلوں کے اوپر رہتے ہیں. یعنی جب تک دنیا میں باقی جو لوگ ہیں اپنی اپنی قبروں کے اندر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, ان کا انتظار کدھر ہے؟ جنت کے اندر. وہ پہلے سے ہی جنتوں کے اندر ہیں اور جنتوں کے اندر اڑتے پھرتے ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ ان کا تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی ان کی زندگی تم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو وہ کس طرح کی زندگی ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی جنتوں میں وہ اڑتے پھرتے ہیں, رزق آتے ہیں, یہ ساری نعمتیں وہ حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کا مستحق بنائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنی جانوں کے ساتھ, اپنے مالوں کے ساتھ, اور کم از کم یہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر, یہ شوق پیدا کریں. اور جو شخص جو ہے جس کی زندگی کے اندر, جس کے دل کے اندر کبھی جہاد کی طلب ہی پیدا نہیں ہوئی, شوق ہی پیدا نہیں ہوا ہے, تو ایک حدیث کے مطابق وہ شخص منافقت کی ایک شاخ کے اوپر مرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 112 ہے آج کی آخری آیت, اس میں ارشاد فرماتا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اگر آپ گنیں تو 9 صفات بیان کی ہیں مومنوں کی. تو یہ مومنوں کی 9 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ ایک مومن اگر اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے, مومن کہتا ہے, ایمان کا دعوے دار ہے, تو اپنے اندر چیک کرے, اپنے آپ کا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو دیکھے. اور یہ ہمارے لیے ہی فائدے کی چیز ہے کہ انسان, ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے, انسان سمجھتا رہے کہ میں مومن ہوں, انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ صفات بیان کر دی کہ یہ ہے مومن کی صفات. اپنے اندر چیک کریں کیا میرے اندر کون سی صفت ہے, کون سی صفت کی کمی ہے, کس صفت کے اندر جو ہے میں کمزور ہوں, کون سی صفت میرے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے, اس کو میں نے اپنے اندر لے کر آنا ہے. تو انسان اپنا محاسبہ کرے اور ایمان کی جو ہے وہ جو ہے چاشنی کو, ایمان کی جو حلاوت ہے اس کو ایمان کی حلاوت کو چکھنے کی کوشش کرے. اللہ فرماتے ہیں التائبون, تو اس میں سب سے پہلی صفت تائبون ہے. خیر اس سے پہلے کہ میں ایک ایک صفت کی تفصیل میں جاؤں, آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو 9 صفات بیان کی ہیں ان میں 6 جو پہلی صفات ہیں نا التائبون سے لے کر اور الساجدون تک, ان صفات کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کا ذکر ہے, جو اللہ کے ساتھ ایک بندے کے معاملے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد 2 جو صفات ہیں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, یہ 2 صفات ان کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے. اور جو آخری صفت ہے والحافظون لحدود اللہ, یہ اس کا تعلق اصل میں دونوں ہی سے, اللہ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی, کیونکہ حدود اللہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ معاملات کے اوپر اللہ کی حدیں ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے اس آیت میں جو 9 صفات ہیں ان کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ کے 6 اور پھر 2 اور پھر آخری ایک صفت ہے. اور آخر میں اللہ نے وبشر المؤمنین, مومنوں کو خوشخبری سنائی ہے. تو التائبون یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ توبہ کرنے والے, اور توبہ کرنے والے کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کو اگر آپ بالکل آسان انداز میں سمجھنا چاہیں تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان کو چھوڑنے کا عزم کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے, تو یہ ہوتے ہیں تائبون. کہ ان میں کیا کیا ہو؟
ایک تو اس کے اوپر پشیمان ہو، نادم ہو، یعنی آپ کو انسان کے دل کے اندر جس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہے تو اس کے اوپر وہ توبہ کرتا ہے، تو صرف زبانی کلامی توبہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فجر کے وقت میں نہیں اٹھ سکا ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس وقت سوتا رہا، سستی اس نے کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایسا نہیں کہ اس کو اپنی روٹین بنا لے، بلکہ اس کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس غلطی کو آئندہ پھر کبھی بھی نہ کرے، یعنی ان کو چھوڑنے کا عزم کرے کہ یہ مجھ سے دوبارہ غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی، یعنی اس کے اوپر پکا ہو، اس کے لیے تمام جو وسائل بروئے کار لا سکتا ہے اس کو لائے، اس کو چھوڑنے کا عزم کرے، اور آخری چیز اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اللہ رب العزت سے یہ اس طرح سے معافی مانگنا، گناہوں پر نادم ہونا، اس کو چھوڑنے کا پکا عہد کرنا، تو یہ اصل میں تائبون، اور اسی طرح توبہ کا معنی یعنی پلٹ جانا بھی ہوا کرتا ہے، یعنی انسان اس راستے کو چھوڑ کر بالکل دوسرے راستے کی طرف جس کو یو ٹرن کہتے ہیں۔ تو گناہوں سے یو ٹرن یہ بالکل بہترین اور بڑی اچھی چیز ہے، اور اس کے اوپر شاباشی والی چیز ہے۔ ہاں، دوسری چیزوں کے اندر یو ٹرن انسان کو اپنے زبان کا پکا ہونا چاہیے۔ تو خیر، کیونکہ توبہ ان تینوں کے جمع ہونے سے مکمل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تینوں ہی چیزیں اس کے اندر ہوں گی، تو تب وہ توبہ کے معنی میں آئیں گی۔ اور میدان قتال میں اس کی اہمیت ایک اور اہم انداز میں ہے کہ یہاں پر پیچھے ایک قتال کی، جہاد کی آیت آئی ہے، اور اس کے فوراً بعد تائبون کا ذکر، سب سے پہلی بات ہی اللہ نے مومن کی صفت یہ بیان کی ہے۔ تو کیا ہے اس کے اندر ربط کیا ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ میدان قتال میں توبہ اور استغفار سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کے ہمراہ قتال کرنے والوں کو دعا کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 147 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے نا، وہ لوگ کیا فرما رہے ہیں، ان کا کہنا اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی اور ہمارے قدم ثابت رکھ، یعنی ہماری زیادتی کو بھی بخش دے اور ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ دیکھیے میدان قتال کے اندر بھی جو توبہ اور استغفار ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو لہٰذا یہ تعلق اصل میں قتال کی آیت کے بعد التائبون کہنا، یہ بھی اس کے اندر ربط ہے۔ اور اسی طرح فرمایا آگے العابدون الحامدون، یہ دو صفات جو ہیں اس میں اللہ رب العزت نے عابدون عبادت کرنے والے، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ بھی اس کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت جو ہے اللہ کی ہر حکم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ اصل میں عبادت ہے۔ اللہ کی جو عبادات کے اندر، بلکہ اگر آپ کہیں تو دعا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دعائیں، اور اسی طرح نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرے کرنا، یہ ساری عبادات ہیں۔ اور حامدون اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کا شکر کرنا، تو مشکل اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے اور ہر حال میں اس کی تعریف کرنے والے اور اس پر راضی رہنے والے جو ہیں، یہ بھی اصل میں مومن ہیں، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ انسان کے اندر واقعی یہ عبادت کی صفت ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم آتا ہو اور وہ کہے کہ نہیں، میرے امام نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت قرآن و سنت کے اندر کچھ فرمائیں، حکم کچھ ہو، اور انسان کہے کہ نہیں جناب ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہے، تو اپنا حال دیکھ لے کہ وہ کتنا عبادت گزار ہے۔ وہ اپنی دعاؤں کے اندر کبھی کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، کبھی کسی کے در کی خاک چھانتا ہے، تو اپنی عبادت کا اندازہ لگا لے۔ اور الحامدون یعنی تعریفیں، وہ بھی تعریفوں کے پل کسی اور کے باندھتا ہے۔ اللہ کی جیسے تعریف کرنے کا حق ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ دیکھ لے کہ وہ اللہ سے زیادہ کن سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ خود لے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے السائحون۔ اب یہ ایک صفت ایسی بیان کی ہے کہ جس کے کئی معنی ہیں۔ السائحون کا جو اصل ہے، جو مصدر ہے، وہ ساح یسیح سیاحتن، یہ اس کا اصل ہے، جس کا معنی پانی کا زمین پر چلنا ہے۔ کیا پانی زمین پر اب گرائے نا، کوئی ہموار سطح ہو تو کیا کرے گا؟ پانی رکا رہے گا، وہ ادھر ادھر چلنا شروع ہو جائے گا، پھسلتا چلا جائے گا، پھیل جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں السیاحہ۔ اور السیاحہ یہ بھی ایک لفظ سیاحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سیاحت انسان کرتا ہے، لیکن یہاں پر
ان آیات اس آیت کے یعنی کہہ لیں حوالے سے دیکھیں تو عبادت کے لیے گھر بار چھوڑ کر زمین میں نکل جانا قاموس میں اس کو سیاحہ کہا گیا ہے. یعنی ایک تو سیر سپاٹا ہے نا، یہ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. یہ جو انسان جو ہے ٹورزم جو کرتا ہے کہ ادھر ادھر سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے تو وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر السائحون سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ عبادت کے لیے گھر بار یا زمین میں نکل جاتے ہیں. اب عبادت کی بہت لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے تو اس وجہ سے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. اچھا، اس میں بعض معنی جو ہیں وہ غلط معنی بھی ہیں. السائحون کا کچھ جو ہے غلط ایک رخ جو بعض لوگوں نے لے لیا، اور کیونکہ اصل میں اس سائحون کے اندر آرام و آسائش کا ترک اور دنیا کا ترک بھی پایا جاتا ہے، تو نصرانیت میں اس نے رہبانیت کی شکل اختیار کر لی، رہبانیت نے وجود لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت ہے یعنی دنیا سے کنارہ کشی کر لینا، جس کو آج کل اگر مسلمانوں میں کہیں تو ایک صوفیت کا انداز ہے کہ لوگ جو ہے دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، پہاڑوں کی غاروں کے اندر جا رہے ہیں، وہاں پر بیٹھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ ہم نے اس پر ان پر نہیں لکھا ہے، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا ہے. ما کتبناها علیہم، یعنی ہم نے یہ فرض نہیں کیا ان کے اوپر کہ آپ رہبانیت اختیار کریں. انہوں نے ابتدعوها، انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے، انہوں نے خود اس کو گھڑ لیا ہے، ایجاد کر لیا. اچھا، تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے، تو اسلام میں پھر اس کی جائز شکلیں کیا ہیں السائحون کی؟ تو اسلام میں اس کی صورتوں میں سب سے پہلی جو صورت ہمارے سامنے ہے وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کرنا. یہ سائحون کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پھرتے ہیں، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. جیسے مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی، یا اسی طرح وہ 99 قتلوں والا شخص جو اس نے 100 قتل پورے کر لیے، تو اس کی ہجرت کا واقعہ ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑتا ہے کہ جہاں پر اس کی برائی ہے، برائی عام ہے، تو وہ ایسے لوگوں کے علاقے میں جاتا ہے کہ جو لوگ نیک لوگوں کا علاقہ ہے، تو برے لوگوں کے علاقے کو چھوڑ کر نیکوں کے علاقے کی طرف سفر کرنا، یا اسی طرح برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانا، یہ سب جو ہے وہ سائحون کے اندر آتا ہے. تو دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کے اندر جو ہے جگہ جگہ جانا، گھروں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کے لیے نکل جانا، اپنی آرام و آسائش کو ترک کر دینا. تو یہ ایک مجاہد کرتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، آرام و آسائش کو کھوتا ہے، اور کبھی اس علاقے میں، کبھی اس جگہ کو فتح کر رہا ہے، کبھی وہاں پر زخم کھا رہا ہے، کبھی دوسری جگہ پر جا کر اللہ کے راستے میں تلوار کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. تو یہ ایک مجاہد کے اوپر بھی پوری فٹ بیٹھتی ہے السائحون. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیاحہ کی ڈیفینیشن بیان فرما دی، فرمایا کہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ جہاد بھی اس سے مراد ہے. اس کے بعد بعض علماء کے مطابق السائحون سے مراد اصل میں وہ طالب علم بھی ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے شہر بے شہر سفر کرتے ہیں، یعنی کبھی ایک شہر میں جا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور ان میں اگر کوئی شخص بالاولیٰ کسی کا تذکرہ کرنا چاہے تو یقیناً محدثین کا تذکرہ اس میں سب سے اوپر آئے گا، جو ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے ملک ملک پھرتے رہتے تھے. یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سننے کے لیے، ان کو پتہ چلا کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شام میں ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث ان کو بھی پتہ تھی، لیکن اس کی کنفرمیشن کے لیے کہ یہ کیا واقعی وہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث کیا اسی طرح ہے جیسے مجھ تک پہنچی ہے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اونٹنی خریدتے ہیں، اور اس کے اوپر یعنی پہلے کماتے ہیں، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اونٹنی خریدتے ہیں، سامان رسد لیتے ہیں، جانے کا راستے کا سامان لیتے ہیں، پھر شام تک کا سفر کرتے ہیں، یعنی کہاں پر مکہ مدینہ ہے، کہاں پر شام ہے، تو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دروازہ نوک کرتے ہیں. وہ باہر جب آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے یعنی یہ حدیث ہے. اور تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور ان کی خادمہ باہر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ تو سو رہے ہیں. تو خیر یہ وہ دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو یہ وہیں پر ان کی چوکھٹ کے اوپر، ان کے دروازے کے اوپر ہی
وہ بیٹھ جاتے ہیں، طوفان چل رہا ہے، ریت چل رہی ہے، ان کے کپڑوں کے اوپر، سر کے اوپر ریت پڑ رہی ہے، اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے ابو موسیٰ اشعری نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، خیال ہی نہیں رہا کہ عبداللہ بن عباس تو باہر ہیں، اور وہ باہر کافی دیر کے بعد جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے حکم کرتے کہ میں آ جاتا، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی تعظیم کرتے تھے صحابہ کرام. تو انہوں نے کہا کہ آپ فرماتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، العلم یؤتی ولا یأتی، کہ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم نہیں آتا ہے، یعنی یہ میں اس کے لیے چل کے آیا. اور اسی طرح یعنی آپ کو صحابہ کرام کے بے شمار ایسے اور بعض اور دوسرے محدثین جو ہیں بعد کے زمانے میں بھی، یعنی صحابہ کرام میں تو یہ عمل عام تھا، لیکن بعد میں تابعین کے زمانے میں تو آپ کو یہ کثرت سے ملے گا کہ ہر جو ہے وہ جو محدث ہے وہ ایک ایک حدیث کی تصدیق کے لیے وہ جو ہے، جیسے مثال لے لیں امام شعبی رحمہ اللہ ہیں، 104 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا اگر وہ شام کے ایک اوپر شمالی کنارے سے نکلتا ہے اور جزیرہ عرب کے جنوبی کنارے تک، یعنی یمن کے کسی دور دراز علاقے تک چلا جاتا ہے، کس کے لیے؟ صرف ایک حرف کی تصدیق کے لیے، صرف ایک حرف کی تصدیق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ورتھ اٹ ہے، یعنی یہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کہ یہ اتنا سفر کیا جائے اگر اس کو وہاں پر جا کر ایک حرف بھی مل جاتا ہے. یعنی یہ محدثین نے اتنے لمبے سفر کیے ہیں، اور وہ ان سفروں کو یعنی وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے انہی سفروں کی وجہ سے ایک ایک حدیث کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آج نکھر کر ایک ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کی پوری روایت ہمارے سامنے ہے. انہوں نے ایک ایک حدیث کو ثابت کیا ہے، اس ایک ایک حدیث کی دلیل کو لیا ہے کہ کہاں سے یہ آئی ہے، کوئی کہنے والا سچا ہے جھوٹا ہے، اور اس کے اوپر پوری ریسرچ کی. تو یہ اصل میں السائحون کے معنی کے اندر یہ بھی آتے ہیں کہ یہ دین کے لیے در بدر بھٹکنے والے، کبھی اس ملک کا سفر کبھی اس ملک کا سفر کرنے والے السائحون کے اندر شامل ہیں. اور اسی طرح السائحون کا معنی روزہ رکھنے والے بھی کیا ہے. خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی تابعین سے یہی معنی اس کا آیا ہے کہ روزہ رکھنے والے. تو یعنی ظاہر ہے عبادت کے اندر یہ السائحون بھی شامل ہے. تو ابن کثیر نے اسی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں انسان تمام گناہ چھوڑنے کے ساتھ اپنی مرغوب جو 3 چیزیں ہیں نا ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت تک کو ترک کر دیتا ہے. تو السائحون کے اندر اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. خیر، اسی طرح فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت بھی حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کو بھی السائحون میں مفسرین نے شمار کیا ہے کہ اگر کوئی فتنے کا دور آ جائے اور اس میں انسان اگر گھر بار کو چھوڑ دے تو یہ بھی السائحون کے معنی میں شامل ہوگا. ایسے دور میں ایک مومن کو یہ لائق ہے کہ وہ یہ دنیا کے اندر جو، یعنی اس کو آپ آج اگر کسی انداز میں دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ انسان جو ہے میڈیا اور یہ جو دنیا کی رنگ رلیاں ہیں ان سے بالکل دور ہو جائے، یعنی ان سے بچنے کے لیے وہ ان علاقوں کو چھوڑ دے اور دوسرے علاقوں کا سفر کر لے، ایسے علاقوں کا جہاں پر دین کو اچھے انداز میں دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے، ایسے جگہوں پر کہ جہاں پر اس کے دین کی حفاظت ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اور ان کی پرورش دین کے مطابق کر سکتا ہے، ان علاقوں کا سفر اگر فتنوں کے زمانے میں کرے تو یہ بھی اس سائحون کی صفت کے اندر آئے گا. اور اس کے بعد الراکعون الساجدون، تو یہ 5ویں اور 6ٹھی یہ 2 صفات ان کا تعلق بھی یعنی جو خالق اور مخلوق کے تعلق سے ہے کہ اس کے اولین مصداق تو وہ ہیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، ورنہ کم از کم فرض نمازوں کے پابند ہونا تو اس کی بنیادی چیز ہے. اور نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو جنت کے سوداگر سمجھنا، یہ انہوں نے بڑی بہترین بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب جنت کے سوداگر تو ہم ہیں. تو یہ ایسے لوگ جو ہے نا اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈالنے والے لوگ ہیں کہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اول مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں. تو ان کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مومن کی صفت بیان کی ہے کہ وہ راکعون ہیں اور الساجدون ہیں. اچھا، آگے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. تو یہ 2 صفات اللہ رب العزت نے جو بیان کی فرمائی ہیں یہاں پر مومن کی، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے کہ انسان دوسروں کو کیا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں نیکی کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہ نیکی کی بات بتاتا ہے بلکہ کہا نیکی کا حکم دیتا ہے. یعنی نیکی کی بات اس انداز میں بیان کرنی چاہیے کہ فرمائے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے اندر جو گنجائش آپ کے لیے نہیں ہے، ہاں جس میں اللہ نے گنجائش رکھی ہو تو وہاں پہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گنجائشیں دیتے پھریں، بلکہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو نیکی کہا ہے
ان کا حکم دیا جائے اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو. اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو نیکی پر لائے, اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قو انفسکم واہلیکم نارا, پھر اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دے, معروف کا حکم دے, اور پھر اس کے بعد یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. اپنے محلے دار جو ہیں, اپنے گلی محلے, اپنے دوست احباب, اس کے ساتھی, اس کے کام کے اوپر جو اس کے ساتھی ہیں, سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ان کے اوپر محنت کرے. یعنی یہ نہیں کہ گھر کو چھوڑ دیا اور جناب کسی دوسرے ملک کے اندر جا رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ جماعت جا رہی ہے اور وہاں پر لوگوں کو دین کی تعلیم دے گی, تبلیغ کرے گی, جبکہ نہ دین کا خود کو پتہ ہے اور نہ گھر والے ابھی دین کے اوپر آئے ہیں, ان کو بتایا ہی نہیں ہے, نہ خود کو بتایا نہ ان کو بتایا, اور چوتھے محلے چلے ہیں انسان دین کی تعلیم دینے. تو سب سے پہلے انسان جو ہے معروف کی جو ہے تربیت لے, اور پھر اس کا حکم دوسروں کو بھی کرے. اور اس کے بعد وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ, یعنی وہ برائی کو روکنے والے بھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف نیکی کا حکم دیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بعض ایسے گروہ ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف نیکی کی بات کرو جی, یہ لوگوں کو ایسے برائیوں سے روکنا, یہ نہیں, یہ خود ہی ابھی رک جائیں گے, اور یہ اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیے, اور آپ ایسی باتیں نہ کریں, اور صرف جناب اچھی باتیں بس لوگوں کے ساتھ کریں اور وہ خود بخود دین کو سمجھ جائیں گے, خود ہی اس کے اوپر سے ہٹ جائیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ, وہ سب برائی سے روکنے والے بھی ہیں. تو یہ مومن کی یہ بھی صفت ہے. اور آگے فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, یہ جو آخری صفت مومن کی ہے, یہ اس کا تعلق انسانوں اور اللہ رب العزت دونوں کے ساتھ ہے, خالق مخلوق دونوں کے ساتھ ہے, کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا تو خود بخود اس کے اندر جو ہے مخلوق کی بھی حفاظت ہے, کہ جیسے انسان اگر قتل نہیں کرتا ہے تو ایک مخلوق کی بھی حفاظت ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت ہے. اس طرح اگر زنا نہیں کرتا ہے, زنا سے بچتا ہے, تو اللہ کی حدود کی بھی حفاظت ہے اور ایک انسانی جان کی بھی حفاظت ہے. تو اس لیے اس کے اندر دونوں ہی کا تحفظ ہے. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, یعنی جب کوئی ایمان والا یہ تمام صفات اگر اس کے اندر ہیں تو یہ بندہ مومن ہے. اور اللہ فرماتا ہے تو خوشخبری سنا دیجئے المؤمنین, یعنی یہاں پر دیکھیے الف لام کہہ دیا ہے, یعنی الف لام کے اضافے سے پتہ چلا کہ خوشخبری کے حقدار ان صفات کے حامل صرف مومن ہیں, فقط دعویٰ رکھنے والے نہیں ہیں. یعنی صرف دعویٰ کریں کہ جناب ہم مومن ہیں, یا بعض لوگ تو اپنا نام ہی انہوں نے مومن رکھا ہوا ہے. آپ مسجد میں اعلان سنیں گے کہ جناب مومنین سے خطاب ہو رہا ہے, اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, باقیوں کو مومن سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایسے مومنوں کی بات نہیں کی ہے, بلکہ ان کی صفات بیان کی ہیں. آپ کوئی بھی شخص اپنے اندر یہ صفات یعنی لے آئے, ان صفات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرے, کم از کم کوشش تو انسان کرے. ہاں, اس کے اندر پرفیکشن جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے انسان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت نے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص جو ہے التائبون بھی ہو, العابدون بھی ہو, حامدون اللہ کی تعریف کرنے والا بھی, اور اللہ کے راستے میں سفر کرنے والا بھی, رکوع کرنے والا, سجدہ کرنے والا, نیکی کا حکم دینے والا, برائیوں سے روکنے والا, اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والا. یہ تمام صفات اپنی کوشش, اس کے اوپر کوشش تو کرے, اور یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنے والا نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے نا کہ جناب یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, یہ تو صرف نبیوں کے کام ہے, فلانا کر سکتا ہے, جناب ساڈے واسطی گل نہیں ہے. نہیں, اللہ رب العزت نے مومن کی صفت بتائی ہے. اگر ہم مومن ایمان لانے کے دعوے دار ہیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر ان کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے, اور تبھی انسان اس بشارت کا حقدار ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وبشر, کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے. فعل امر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو المؤمنین, جو خاص جو ہے ایمان والے ہیں, جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے, ہمیں ان صفات کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. جی, ہم کوئز شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا سوال ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی. یہاں اللہ نے کن دو لوگوں کی مثال بیان کی ہے. پھر سوال ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ. منافقین کی بنائی مسجد ضرار کا ان کو کیا نقصان ہوا. اور ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, اللہ اور مسلمانوں کے درمیان کیا سودا طے پایا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. منافع ملنے کی کیا کیا صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں. اور فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ. اللہ نے اس وعدے اور سودے کا تذکرہ کہاں کہاں کیا ہے.
وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کس چیز کے لیے کہا گیا؟ التائبون العابدون الحامدون، یہ آیت آئی تو مخلوق کے ساتھ معاملے کی کون سی صفات بیان ہوئی، یعنی کون سی صفات کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور السائحون، یہ ایک آیت میں ایک صفت مومن کی آئی، اس صفت سے مراد چیزوں میں کیا کیا شامل ہے؟